اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتو تم کس کام سے آئے؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو موسیٰ میں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑتی، اور سمود جب ان سے فرمایا گیا کہ ایک وقت تک برت لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے کڑک نے آ لیا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ تو آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے۔ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے کہ تم دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ہدایت سنانے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ہدایت سنانے والا ہوں۔ یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ میرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو، تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے باری تھی، تو مجھ سے جلدی نہ کریں۔ تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طور کی قسم اور اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور تلگائے ہوئے سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ہلنا ہلیں گے اور پہاڑ چلنا سا چلیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اور جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ اس میں جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر ایک سا ہے، تمہیں اس کا بدلہ جو تم کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغوں میں اور چین میں ہیں، اپنے رب کے دین پر شاد شاد، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا، تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں۔ ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں ایک دوسرے سے لیتے جائیں، جس میں نہ بےہودگی نہ گنہگاری۔ اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہی چھپا کر رکھے گئے، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر میں سہمے ہوئے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔
بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فرمان سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون، یا کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے۔ تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ نہیں بتاتی؟ یا وہ سرکش لوگ ہیں، یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے، یا وہی بنانے والے ہیں؟ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں؟ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ حاکم اعلیٰ ہیں، یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس پر چڑھ کر سن لیتے؟ تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے۔ کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے، یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں۔ یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ حکم لگاتے ہیں، یا کسی فریب کے ارادہ میں ہیں؟ تو کافروں ہی پر داؤ فریب پڑنا ہے۔ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہے دیکھیں تو کہیں گے طے بے طے بادل ہے۔ تو تم انہیں چھوڑو، وہ یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس میں بے ہوش ہوں گے، جس دن ان کا فریب کچھ کام نہ دے گا نہ ان کی مدد ہو۔ بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر کو بے خبر نہیں۔ اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹ دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا۔ تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس تیسری منات کو؟ کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟ جب تو یہ سخت غلط تقسیم ہے۔ وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں۔ حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی، کیا آدمی کو مل جائے گی جو کچھ وہ خیال باندھے؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی، مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے نہیں، ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں، اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، تو وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں۔ بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھیرا، اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک کہ ان کے علم کی پہنچ گئی، یہاں تک کہ ان کے علم کی پہنچ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ اور وہ
جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس کی خبر نہ ہوئی؟ کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے اور ابراہیم کے، جو پورے حکام بجا لایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ وہ ہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ نطفہ سے جب ڈالا جائے، اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا یعنی دوبارہ زندہ کرنا، اور یہ کہ اس نے گناہ دی اور کنات دی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے پہلے عاد کو ہلاک فرمایا اور ثمود کو تو باقی نہ چھوڑا، ان سے پہلے نوح کی قوم کو، بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے، اور اسی نے الٹنے والی بستی کو نیچے کر آیا تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا۔ تو اے سننے والے، اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ ایک ڈر سنانے والے اگر ڈرانے والوں کی طرح پاس آنے والے، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تم کھیل میں پڑے ہو تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔ یہاں سجدہ تلاوت کی گئی، سب سجدہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں تو کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ تو انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام اقرار پا چکا، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی۔ انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے؟ تو تم ان سے منہ پھیر لو، جس دن بلانے والا ایک سخت پہچانی بات سے کی طرف بلائے گا۔ نیچے کی یہ آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے۔ کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا، اور بولے وہ مجنون ہے، اور اسے جھڑکا۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ دے لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار میں جو مقدور تھی۔ تو ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر، ہماری نگاہ کے روح بہتی اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، تو ہم نے اسے نشانی چھوڑا ہے کوئی دھیان کرنے والا۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان۔ بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ایسے دن جس کی نوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کا فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کا کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے کیا ہم اپنے میں ایک آدمی کی تابعداری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ کیا ہم سب سے اس پر ذکر اتارا گیا، بلکہ یہ سخت جھوٹا اور شہی بات ہے، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اور شہی بات۔ ہم ناکہ بھیجنے والے ان کی جانچ کو، اے سالے تو راہ دیکھ اور صبر کر، اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، اور ہر حصے پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے۔
تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کوچے کاٹ دیں۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کا فرمان، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی۔ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، اور ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا اپنے پاس کی نعمت فرما کر۔ ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے، اور بے شک اس نے ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دی، فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کا فرمان، اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے؟ اب بگائی جاتی ہے یہ قوم اور پیٹھیں پھیر دیں گے، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی۔ بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، جس دن آگ میں اپنے منہ پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو ایک بات کی طرف ہے، بات ہے جیسے پلک مارنا۔ اور بے شک ہم نے تمہاری وجہ کی ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا؟ تو انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے، اور ہر جھوٹی بات اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہر میں ہے، سچ کی مجلس میں، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسان کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں، اور بت کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لو یعنی شعلہ سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کا جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوئے ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اس کی ہے وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اور اے دونوں باری گروہ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت پاؤ گے، اسی کی سلطنت ہے، اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑ جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کالا دھواں،
تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ رنگی ہوئی کھال، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ پھیرے کریں گے اور اس میں انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والی ہے، اور تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچونوں پر تکیہ لگائے ہیں جن کا اس طرح کناویز کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان بچونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ ہی دیکھتی، تو ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے چھلکتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، تو اپنی رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچونوں اور منکش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارا رب، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہولے گی وہ ہونے والی، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ جب زمین کانپے گی تھرتھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر، تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبارے کے باریک ذرے پھیلے ہوئے، تو تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، اور سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں جن کے باغوں میں ہیں، چین کے باغوں میں ہیں۔ اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب، کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کی اموال کا، ان میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گنہگاری۔ ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام۔ اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں، اور ہمیشہ کے سائے میں، اور ہمیشہ جاری پانی میں، اور بہت سے میووں میں، اور جو نہ ختم ہو اور نہ روکے جائیں، اور بلند بچونوں میں۔ بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا،
تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں، دہنی طرف والوں کے لیے اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اس بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جلنے ہوئے دن کی میعاد پر، پھر بے شک تم اے گمراہو جٹلانے والو ضرور طہر کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیا اونٹ پیئیں، سخت پیاسے اونٹ پیئیں، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو، کیا تم اس کے آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہیں مرنا ٹھہرایا اور ہم اسے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلے اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے، تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے پامال کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑے، بلکہ ہم بے نصیب رہے، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے، تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ، تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، محفوظ نوچتا ہے، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا، تو کیا اس بات میں تو تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اسے وقت دیکھ رہے ہو، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں، اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو، پھر وہ مرنے والا اگر مکربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ، اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہو دہنی طرف والوں سے، اور اگر جٹلانے والوں گمراہ میں سے ہے تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں تنسانا، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقین بات ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے، اس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اس کی ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اور اللہ ہی کی ہے طرف سب کاموں کی رجوع، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، اور وہ دلوں کی بات سے جانتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، تو جو تم پر ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے،
اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ یہ رسول تمہارے بلا رہے ہیں، اور اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ وہی ہے کہ اپنے بندوں پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اور اجالے کی طرف لائے آئے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمان اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ کا جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تو وہ اس لیے کہ دونے کرے اور اس کو عزت اور کا ثواب دے۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے، ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتی ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو۔ وہ لوٹیں گے جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، ان کے اندر کی طرف رحمت اور ان کے باہر کی طرف عذاب۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں ڈالیں اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے، اور جھوٹی طمع نہیں تمہیں فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور میں رکھا۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہاری رفیق ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسوں نہ وہ جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہوئے، اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے کے پیچھے، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی ہیں کامل سچے، اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں، اور ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارے آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس میوہ کی طرح جس کا اگایا سبز کسانوں کو بایا پھر سوکھا، کہ تو اسے زرد دیکھے پھر پامال کیا ہوا ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ بڑھ کر چلو اپنے رب کی طرف بخشش اور اس کی جنت کی طرف، جس کی چڑھائی زمین اور آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیں، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا، اور اللہ کو باتا نہیں کوئی شہید بگارنے والا، بڑائی مارنے والا۔ وہ جو آپ بخل کرے اور اوروں سے بخل کو کہے، اور جو منہ پھیرے، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا
اس میں سخت نقصان پہنچانے کی بڑی قوت اور لوگوں کے فائدے، اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور بے شک اللہ قوت والا غالب ہے، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بتیرے فاسق ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے اور اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور رائے بننا، یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکال لی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی اور پھر اسے نہ نباہا جیسا اس کے نبانے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں گے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔